سلطان محمود غزنوی اور ایک بدھ کا قصہ۔ ہندوستان میں ایک سومناتھ کا مندر تھا جو پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں پر دور دراز سے میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب کی ہوئی تھیں، اور اس مندر کی خاص بات مورتیوں کا ایک خاص جادو تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے، اور سومناتھ کے مندر کو دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے تھے، چاہے وہ لوگ اپنا مذہب پر کتنے ہی پکے ہوں، مگر اس منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیرت فطری نشان تھا کہ ہر کوئی انسان حیران رہ جاتا تھا۔ اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ نہ تو چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ ہی زمین پر ٹکا ہوا تھا، ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے تھے، اور پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے دان دو اور اس پر ہیرے جواہرات کا چڑھاوا کرو تو اس سے تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے۔ پھر جب مندر لوگوں سے خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس بت کے پیچھے کمر کے راستے سے ہو کر ایک دروازہ تھا جس کو کھول کر اس میں سے سونا چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا، مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل اور پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ جب وہ اپنے مفتوحہ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے اس مندر میں پہنچے تو بلا جھجک بتوں کو پاس کروانا شروع کر دیا۔ بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ پورے دن میں آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا اور باقی بتوں کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن پورے ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑی لذاذت کے ساتھ اور درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے پر آپ ہی قبضہ رکھیں، مگر ہمارے اس بت کو مت توڑیے۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر تیار ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ پیشکش بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری بتوں کو تو توڑ ہی دیا ہے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس پر ضرور غور کیجیے، کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مضبوط ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور ان ہندو پنڈتوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیعیات یعنی ماہر سائنسداں البیرونی کو لے کر مندر میں پہنچے، کیونکہ آپ اس معمہ کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو بت کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا، کوئی پتلی چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہیں آیا کہ جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے ذریعے سے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البیرونی کے ذمے لگایا کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا۔ عجیب و غریب سما بن چکا تھا۔ بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البیرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے، انہوں نے بڑے غور و خوض سے بت کو دیکھنا شروع کیا۔ قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف سے باغور دیکھتے بھی رہے،
آخرکار ان کی سمجھ میں یہ راز آ گیا اور وہ بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بڑے ہی ادب سے عرض کیا، حضور، اس بت کے دائیں جانب کی دیوار کے اوپر والی اینٹیں اگر نکال دی جائیں تو آپ کے سامنے اس کا معمہ حل ہو جائے گا۔ سلطان، جو کافی دیر سے تحقیق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ گہری سوچ میں پڑ گئے اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البیرونی نے اشارہ کیا ہے ان کو فوراً نکال دی جائیں۔ جیسے ہی دیوار سے اینٹیں نکلی تو بت کا راز فاش ہو گیا، کیونکہ جب دائیں طرف والی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو بت دائیں جانب سے زمین کی طرف جھک گیا۔ ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا مگر اس کا ایک طرف کا حصہ بالکل نیچے کی طرف جھک گیا۔ یہ چیزیں پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھیں کہ اینٹوں کا بت سے کیا تعلق ہے۔ سلطان نے البیرونی کو بلا کر پوچھا کہ اس پہیلی سے ذرا پردہ اٹھائیں اور ہمیں بتائیے کہ آپ تحقیق کی گہرائی تک کیسے پہنچے۔ البیرونی کہنے لگے کہ حضور، در حقیقت یہ پورا بت بہت اعلیٰ قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ یہ ایسا بت ہے جو مقناطیس کی طرف خوب کھنچتا ہے، پھر اس کے وزن کے عین مطابق مقناطیسوں کو دیوار کی اینٹوں کے اندر خوب بھر دیا گیا ہے، یعنی اینٹوں کے اندر مٹی کے بجائے مقناطیس رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مقناطیس بھی اتنی اعلیٰ قسم کی ہیں کہ یہ پوری طرح سے اس بت کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اتنی زور سے کھینچتی رہتی ہیں کہ بت اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کرتا، بلکہ اب پجاریوں نے بتلایا کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد و رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کو باطل کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کے ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور اسی طرح نئے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔